سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کتے کے اوپر ہے، کیونکہ بہت سارے سوال آتے رہتے ہیں کہ ہاں حضرت کہ کتا پاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے، اگر کتا کپڑوں سے لگ جائے تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر وہ ہمارے جسم سے چھو جائے تو کیا ہمیں نہانا چاہیے؟ کیا ہم ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو بہت سارے سوال ایسے آتے رہتے ہیں، تو میں آج اس کا خلاصہ کروں گا کہ ہاں کتا کیسے بنا اور کتا انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، اور کتا پاک ہے یا ناپاک ہے، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں، اینڈ تک بنے رہیں، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی پوچھتے رہتے ہیں، تو انہیں کے لیے میں آج حاضر ہوا ہوں، اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں۔ تو حضرات محترم، کتا جو ہے، کتا ناپاک نہیں ہے، کتا پاک ہے، لیکن کتے کا جو تھوک ہوتا ہے، جو لعاب ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ کتا ناپاک نہیں ہے، بلکہ کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمارے کپڑوں سے لگ جائے تو وہ جگہ، جس جگہ کتے کا تھوک لگا ہے، اس جگہ کو ہمیں دھونا ضروری ہے۔ بغیر دھوئے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ ہاں ہم ناپاک ہو گئے، ہمیں نہانا چاہیے، یہ غلط فہمی ہے، بلکہ نہانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ انسان ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ وہ کپڑا جہاں پر تھوک لگا ہے اس کپڑے کو دھو لے تو نماز ہو جائے گی۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت کتا کیا پتہ کیسا ہے، پاک ہے ناپاک ہے۔ تو میں ان کو بتا دوں کہ کتے کا ویسے تو تھوک ہی ناپاک ہے، لیکن اگر کتا کسی گندی نالی سے اٹھ کر کے آ رہا ہے، اس کا جسم بھیگا ہوا ہے، اس کے جسم پر نالی کی کیچڑ لگ رہی ہے، یا کیسے ہی نہا کر آ رہا ہو، تو اب اس کی جو چھینٹیں ہمارے کپڑوں پر آئی ہیں اور ہمارے کپڑے سے وہ ٹچ بھی ہو گیا، تو اب وہ کپڑا ہمیں دھونا پڑے گا، لیکن ناپاک نہیں ہوں گے ہم، وہ صرف ہمارا کپڑا ہی ناپاک ہوگا، اتنا حصہ جہاں پر کتے کا جسم ہمارے جسم سے ٹچ ہو گیا ہے، ان کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھنے میں کراہت ہوگی۔ تو آپ اس کپڑے کو دھو لیں یا کپڑا چین کر لیں تو نماز آپ بخوشی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کتا تو بہت اچھی چیز ہے، کتا تو انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ بھائی اگر ہم کسی کتے کو اپنے گھر میں پال لیں تو وہ تو اپنی جان پر کھیل کر کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، چوکی داری کرتا ہے۔ ہاں یہ میں بھی کہتا ہوں کرتا ہے، لیکن اس کی محبت کی وجہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ اس کی محبت کی جو وجہ ہے، محبت کی اس کی یہ وجہ ہے کہ جب ہمارے بابا آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے کی، یعنی جب آپ کو مٹی سے، پانی سے آپ کا جو خمیر بنایا گیا، یعنی جو آپ کی تیار کرنے کے لیے جو مٹی پانی میں گوندی گئی، اس کے بعد جب آپ کا پتلا بنایا گیا، آپ کا مجسمہ بنایا گیا، جب آپ کو تیار ہو کر، آپ بن کر تیار ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، اس آدم کو، یہ جو تمام دنیا میں جتنے بھی شخص رہنے والے ہیں،
تمام کا باپ رہ گئے، سب سے پہلا انسان ہے، سب سے پہلا نبی ہے، سب سے پہلا خلیفہ ہے، اس کو تم سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اللہ کے حکم کو بجا لائے، اللہ کے حکم اپنی آنکھوں پر اپنے سر خم کر دیا، یعنی اللہ کا حکم مان لیا۔ لیکن یہ جو شیطان تھا، جو ابلیس تھا، دیکھو اللہ جس کو لعنتی توق پہناتا ہے وہ کس طرح رائگن ہو جاتا ہے، یعنی اپنی جگہ سے کیسا پھٹکار پڑتی ہے، کیسے نکل جاتا ہے، تمام کی لعنت پڑتی ہے۔ یہ جو شیطان ابلیس، اس کا نام پہلے عزازیل تھا، یعنی تمام فرشتوں کو یہ تعلیم سکھاتا تھا، معلم الفرشتہ تھا، یعنی تمام فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو علم سکھاتا تھا، اتنا پڑھا لکھا تھا۔ جب اس کی باری آئی، اس نے سجدہ نہیں کیا، یہ کھڑا رہا ہے ایسے، تمام فرشتے سجدے میں ہیں لیکن یہ کھڑا رہا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اے عزازیل، تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا، تو کیوں نہیں جھک رہا؟ تو اس نے جواب دیا اے میرے مالک مولا، یہ جو تیرا مجسمہ تو نے بنوایا ہے، یہ جو پتلا ہے مٹی کا، یہ مٹی کا ہے، مٹی کا کام نیچے جھکنے کا ہے، اور آگ کا کام مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کا کام اوپر اٹھنے کا ہے۔ مٹی کا نیچے جھکنے کا ہے اور آگ کا کام اوپر اٹھنے کا ہے۔ تو میرے مالک مولا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اور زیادہ کہا گیا، تمام فرشتوں نے بھی کہا کہ ہاں بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کر، لیکن نہیں، اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی، بلکہ اور غصے میں آ کر کے اس نے جو آدم علیہ السلام کا مجسمہ تھا، پتلا تھا بنا ہوا، اس پر حسد میں جل کر کے، جلن میں اس آگ پر تھوک دیا، آگ کے اوپر تھوک دیا۔ تو حضرات محترم، جب اس نے جل کر حسد میں، غصے میں آگ پر تھوک دیا تو تمام فرشتے حیران ششدہ رہ گئے، تمام فرشتے پریشان ہو گئے کہ اس نے کیا کر دیا، اس نے تو غضب ڈھا دیے، اس نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ نے حکم دیا اے جبریل امی، اے میرے فرشتے، جاؤ اس نے جہاں تھوکا ہے اس کے تھوکے ہوئی مٹی کو وہاں سے اٹھا لو، اس مٹی کو وہاں سے نکال لو، اس کو ایک طرف ڈال دو۔ تو لیکن آپ کا جو مجسمہ تیار ہو گیا تھا، تو یہ جو ہماری ناف ہے نا، جو جس کو ہم ٹونڈی بولتے ہیں، ٹونڈی، انسان کے اندر جو ٹونڈی ہے، وہ جو جبریل امین نے مٹی نکالی تھی، وہ مٹی نکال کر کے ایک طرف ڈال دی تھی، تو وہی ہمارے یہ آدم علیہ السلام کا جو نشان بنا تھا، آج وہی ہماری ٹونڈی ہے، اور ٹونڈی سے آپ کے اندر اور خوبصورتی بن گئی، آپ کے جسم کے اندر اور خوبصورتی بن گئی۔ یہ چھوٹا سا سوراخ ہو گیا تو آپ کے سونے پہ سہاگا ہو گیا، اور چار چاند لگ گئے آپ کے جسم پر۔ لیکن پھر فرشتوں نے کہا اے مالک مولا، یہ جو تو نے مجسمہ تیار کرایا ہے بابا آدم علیہ السلام کا، تو یہ شیطان نے ان کے اندر پر تھوک دیا تھا، ان کے جسم پر تھوک دیا ہے، اس مٹی کو نکال کر کے کہاں ڈالا جائے، اس مٹی کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس مٹی کا کتا بنا دو، یعنی اس مٹی کا کتا بنا دو۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس مٹی کا جو آپ کی ناف کے اندر سے جو نشان بنا ہے، اس کا جو مٹی ہے، اس مٹی کو جو نیچے ڈالا گیا تھا، اس کا آپ نے کتا بنا دیا۔ اس لیے جو کتا ہے وہ انسانی مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے
وہ انسانوں سے اتنی محبت رکھتا ہے، انسانوں سے اتنی رغبت رکھتا ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں جب انسان کی مٹی ہے تو وہ ناپاک کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو پاک ہونا چاہیے۔ ہاں یہ سب جب سوال ہے تو بتانا یہ چاہوں گا کہ ہاں کتا تو پاک ہی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کتا تو پاک ہے، لیکن کتے کا جو تھوک ہے، جو شیطان نے آپ پر تھوکا تھا، حسد کی بنا پر تھوکا تھا، اس کا جو تھوک ہے وہ ناپاک ہے، شیطان کا تھوک ناپاک ہے۔ اس لیے کتے کا جو تھوک ہے، جو کتا لار ڈالتا ہے، اس کتے کا تھوک ناپاک ہے، اور کتا ناپاک نہیں ہے۔ اور کتا ہاں اگر اس کا جسم بھیگا ہوا ہے پانی میں، کسی کیچڑ میں بھیگا ہوا ہے، تو وہ کتا پورا ناپاک ہو جائے گا۔ تو اب کہنے کا مطلب یہی تھا کہ کتا جسم سے چھو جائے تو اس جگہ کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، جب تک کہ ہمیں پکا گمان نہ ہو کہ ہاں یہ کتا کسی نالی کے اندر سے بھیگ کر کے آ رہا ہے، اس کے جسم پر پانی کے قطرے لگے ہوئے ہیں اور اس کا تھوک ناپاک ہے۔ اگر وہ کتا گیلا ہے، اگر وہ ہمارے کپڑوں سے ٹچ ہو گیا ہے، ہمارے کپڑوں سے لگ گیا ہے، تو وہ جگہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ لیکن نہانے کوئی حاجت نہیں ہے، آدمی پر غسل فرض نہیں ہو اور آدمی ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو کپڑا ہے، اس کپڑے کو جہاں پر وہ لگا ہوا ہے، اس کا جو دھبا لگا ہوا ہے، اس کو وہ دھو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ تو میں نے یہی بتایا۔ اور کتا پالنا اس میں بھی بہت سی اختلاف ہیں، کچھ کہتے ہیں کتا پالنا صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں کتا پالنا صحیح نہیں ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتا پالنا کب جائز ہے اور کتا پالنا کب ناجائز ہے۔ کہ کتا ہم وہاں پال سکتے ہیں جہاں آبادی نہ ہو، جیسے کہ ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر کسی آبادی سے باہر بنا ہوا ہے، یعنی ہمارا گھر جنگل میں ہے، ہم جنگل میں اکیلے رہ رہے ہیں، ہمیں جان و مال کا خطرہ ہے، تو تب ہم کتا پال سکتے ہیں، کیونکہ سیفٹی کے لیے کتا پال سکتے ہیں، جان بچانا فرض ہے، کتا ہم اس وقت پال سکتے ہیں۔ لیکن یہ شوقیہ طور پر، یہ فیشن کے طور پر جو آج کل گھروں میں کتے پال رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہمارا گھر بستی کا اندر ہے تو ہم کتا پالنے کی ہمیں اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، کیونکہ کتا پالنے سے ہمیں نقصان یہ ہے، فائدہ تو ہمیں جنگل میں ہے، اس کا ہم تنہا ہیں، ہمیں اس کا فائدہ تب نظر آئے گا، ہماری جان کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اگر ہم بستی کا اندر رہ رہے ہیں تو ہمیں بستی کے اندر رہنے سے نقصان یہ ہوگا کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بچہ جو ناسمجھ بچہ ہوتا ہے اس کو ہاتھ مارتا ہے، اس کی ٹانگ بھی پکڑتا ہے، اس کا کان بھی پکڑتا ہے، اس کے منہ میں ہاتھ بھی ڈال دیتا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، بہت سے کیسز ایسے آئے ہیں کہ کتے نے کسی بچے کو کاٹ لیا ہے تو بچہ ختم ہو گیا ہے، اس بچے کو نقصان ہو گیا، جان کا نقصان ہو گیا ہے اور مال کا نقصان ہو گیا۔ جیسے مال کا نقصان اس طرح ہوتا ہے، جیسے ہمارے گھروں میں مرغیاں پلتی ہیں یا بطخ پلتی ہیں یا کبوتر پلتے ہیں، تو اگر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کتا جب غصے میں ہوتا ہے تو مرغی بھی کھا جاتا ہے، کبوتر کو بھی مار دیتا ہے، بطخ کو بھی مار دیتا ہے، اور کسی بچے کو یا بڑے کو بھی کاٹ لیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم کتا پالیں گے، کتا اگر ہمارے گھر میں رہے گا تو اس سے نقصان یہ ہے کہ جب اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ جب ہمارے گھر میں تشریف لے کر کے آتے ہیں، گھر پر آتے ہیں، تو کتا ان کو دیکھ کر کے بھونکتا ہے، تو آپ اللہ کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اور جو ہماری روحیں آتی ہیں وہ بھی واپس چلی جاتی ہیں۔ تو حضرات محترم، مقصد یہی ہے، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کتا پال سکتے ہیں کب؟ جب ہمیں جان کا، مال کا خطرہ ہو، یعنی جب اگر ہم جنگل میں رہ رہے ہیں، تنہا اکیلے رہ رہے ہیں، تب ہم کتا پال سکتے ہیں۔ لیکن بستی کے اندر اگر ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال کتا کس طرح بنا، کتے کی تخلیق کیسے ہوئی اور کتے ناپاک ہے یا پاک ہے، میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ اسی طرح مجھ کو پیار دیتے رہیں گے،
مجھے اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اللہ کی بارگاہ میں سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں، مالک مولا ہمیں نماز پڑھنے کا شوق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ اے میرے مالک مولا جو ہمارے گھروں میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اے رب قدیر جو ہمارے گھروں سے ہمارے والدین ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں، اے رب قدیر ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما، ان کے صغیرہ کبائر گناہوں کو معاف فرما، جنت میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما، درجاتوں میں بلندی عطا فرما، اور ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کے صدقے میں ہمیں دعا قبول مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔